یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وارث العرش پنجتن پاک حافظ حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 27ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم کی نسل سے نیشا پور کے سادات خاندان میں پہلی رمضان المبارک 1238 ہجری کو دیواں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ سکینہ عرف چاند بی بی اور آپ کے والد ماجد سید قربان علی شاہ نجیب الطرفین حسینی سادات تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے مورث اعلیٰ نیشا پور سے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا تو پہلے خراسان گئے اور امام علی رضا علیہ السلام کے مزار اقدس پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ جدہ ہم ہندوستان جاتے ہیں، مگر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں رہیں لیکن اپنی عظمت سیادت کو محفوظ رکھیں گے اور نسب میں داغ نہ لگائیں گے۔ چنانچہ وہی کیا کہ ہمارے اجداد نے غیر کفو میں مناکحت نہیں کی، بلکہ اکثر ہوا کہ خاندان میں کوئی لڑکا نہ ہوا تو کنواری لڑکیاں بوڑھی ہو کر مر گئیں، مگر ان کی غیر کفو میں شادی نہ کی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا اپنے اعضاء میں لڑکی نہ ملی تو مرد بوڑھے ہو گئے، لیکن دوسرے خاندان کے سیدوں میں شادی نہیں کی اور اپنی سیادت نیشاپوری کا پورا تحفظ کیا اور فرمایا سنا سنا ہم پنجتنی ہیں، اور فرمایا ہے کہ عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا، اور فرمایا منزل عشق برتر ہے ذکر و اشغال سے، جو کسب ہے میں مذہب عشق رکھتا ہوں۔ آپ سلسلہ عشق کے فقیر و مجدد ہیں۔ سلسلہ عشق حضرات پنجتن پاک کی ذات انور پر منتہی ہوتا۔ آپ چھلا بند، لنگوٹ بند، احرام پوش فقیر ہیں۔ آپ کا طریقہ الفقر و فخری اور طریقہ اویسی ہے۔ آپ نے فرمایا صبر و رضا کا مرتبہ جس کسی کو خاتون جنت نے تفویض فرمایا وہ ضرور فائز المرام ہوا، اور فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے۔ آپ نے پہلی رمضان المبارک 1253 ہجری میں 15 سال کی عمر شریف میں پہلے سفر حج کے دوران جس عنوان سے پہلی مرتبہ احرام باندھا، اسی عنوان سے باندھے ہوئے دیواں شریف میں پہلی سفر 1323 ہجری میں وصال کیا۔ آپ نے دنیا کے گوشے گوشے میں سیر و سیاحت فرمایا اور تبلیغی دورے کیا۔ آپ نے کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ کو مرید کیا اور قوم جن کو بھی کثیر تعداد میں مرید کیا۔ جب حج بیت اللہ کے واسطے احرام باندھا تو کرتا اور پائجامہ بھی خیرات کر دیا، اور اس وقت سے احرام شریف آپ کا مستقل لباس
ہو گیا، اب ساری زندگی احرام کی وضع میں بسر کیا اور احرام کی وضع میں ہی وصال کیا اور احرام کی وضع میں ہی دنیا بھر میں سفر و سیاحت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر وضع کا پابند ہوتا ہے۔ احرام شریف ہمیشہ سے آپ نے رنگین باندھا ہے۔ عموماً سوتی کپڑے کا اور عرض میں 1.5 گز اور طول میں 6 گز ہوتا تھا، مگر ایام سرما میں اگر کسی ارادت مند نے اونی کپڑے کا احرام پیش کیا تو حضور نے اس کو بھی قبول فرمایا، جس کے استعمال کا یہ طریقہ تھا کہ نصف حصہ سے سطر پوشی اور دوسرے نصف حصے بطور چادر نہایت سادگی سے زیب دوش اس طرح فرماتے تھے کہ سر انور بالکل کھلا رہتا تھا۔ حضور کو زیادہ تر زردی مائل یا زرد یا بادامی احرام شریف باندھنا پسند تھا۔ کسی وجہ سے سیاہ سفید سرخ احرام نہیں باندھتے تھے۔ آپ کے تہبند کے واسطے سفید، سرخ و سیاہ رنگ ممنوع سمجھا جاتا تھا اور برخلاف اس کے زرد رنگ مخصوص ہو گیا تھا۔ آپ کے تہبند کے ساتھ رومال اور لنگوٹ بھی ہوتا تھا، اور رومال کا مصرف یہ تھا کہ پاپیادہ چلنے کے وقت آپ اس کو کمر سے باندھ لیتے تھے۔ بجائے رومال کے تبرکاً 2 گز تنزیب کا ٹکڑا بھی رہنے لگا۔ بجز احرام اور ایک بستر کے آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز رہتی نہ تھی۔ آپ نے مکان نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا ہم مسافر ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ فقیر کا کوئی مکان نہیں اور سب مکان فقیر کے ہیں، اور فرمایا ہم لنگوٹ بند ہیں، اور فرمایا فقیر کو لازم ہے کہ اکنگ رہے، اور فرمایا فقیر کو چاہیے کہ جورو بچوں کی محبت میں نہ پھنسے، اور فرمایا فقیر کو چاہیے کہ دنیا کی عورتوں کو اپنی ماں بہن سمجھے، اور فرمایا ہم نے شادی نہیں کی۔ آداب عشق یہ ہے کہ راہ طلب میں فقیر ننگے سر اور پا برہنہ رہے، اور فرمایا ٹوپی زیبائش کی چیز ہے اور فقیر کو زینت سے کام کیا ہے۔ آپ نے زمین پر ہمیشہ آرام فرمایا اور کبھی تکیہ رکھنا پسند نہ کیا، بلکہ تکیہ کے ذکر سے قطعی نفرت تھی۔ چنانچہ اکثر فرمایا کہ فقیر کو تکیہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ فاقہ جس طرح نفس کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح تکیہ نفس کو آرام پہنچاتا ہے، اور مشرب عشق میں نفس کی بیجا خواہش کو پورا کرنا حرام ہے، کیونکہ عشق صادق کی تعریف یہ ہے کہ عاشق روح بلا نفس رہ جائے، اور جب تک اس میں نفس ہے وہ عشق الہی کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اور فرمایا تکیہ رکھنے سے غفلت بڑھتی ہے، اور عاشق کی عبادت یہ ہے کہ اس کی ہر سانس غفلت سے پاک ہو۔ اور فرمایا اسباب و آرام و آسائش کے جھگڑے میں انسان عہد میثاق کو بھول گیا، اور فرمایا جو دنیا کے انتظام میں پھنسا ہے اس کے دل میں محبت الہی کی جگہ نہیں رہتی ہے،
اور فرما بے انتظامی تو عشق کا پیش خیمہ ہے۔ ایک مرتبہ علی گڑھ کے قیام میں حضور عالم پناہ نے ایک محمد شخص کو جو نوائے دہلی کے باشندے تھے اور صاحب کیف بزرگ تھے خرقہ فقر تفویض فرمایا، اور ذاکر اللہ شاہ ان کو خطاب مرحمت ہوا اور ارشاد ہوا کہ کسی سے بات کرو نہ کسی کی بات سنو، اور ہمیں وقت شمار انفاس میں مشغول رہو۔ اس وقت سے لوگ ان کو چپ سا کہنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ کے تہبند پوش معصوم شاہ صاحب نے عرض کیا کہ حسب ہدایت شب کو ذکر کرتا ہوں لیکن بعض روز یکسوئی نہیں ہوتی۔ فرمایا کس کو زیادہ دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے آپ کی جانب اشارہ کیا اور کہا میں اسی صورت کو زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ حکم ہوا اسی صورت کا تصور کیا کرو، خیال بھی پختہ ہو جائے گا اور یہی صورت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور ایک مرتبہ فیضو شاہ صاحب خادم خاص نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کرنے کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ جناب احد شاہ صاحب وارثی مقیم دربھنگہ سے عرض کیا ایک مرتبہ حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ احد شاہ جوگ نفس کشی کو کہتے اور نفس کشی لازم ہے، چنانچہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو ترک کر دو۔ تو بتاؤ محبوب تر کیا شے ہے؟ فقراء کا مسلک یہ ہے کہ انسان کو زیادہ تر محبوب اپنی عافیت ہے، بس فقیر کو چاہیے کہ سامان عافیت کو ترک کر دے اور خیال عافیت کو قلب سے نکالے اور خدا کی محبت میں خوشی سے تکلیف اٹھائے۔ احرام باندھتے وقت اس آیت کی نیت کی جاتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لنگوٹ کی گرہ لگاتے وقت یہ نیت کی جاتی لا الہ الا اللہ۔ یہ لنگوٹ کی تعلیم ہے۔ حضور نے فرمایا ہم کچھ نہیں۔ فقراء کے واسطے حضور انور نے فرمایا ہے کہ دنیا کا مال و اسباب جمع کرنا فقیر کے واسطے حرام ہے، اور فرمایا فقیر کو چاہیے کہ خدا کے واسطے جان دے دے اور دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرے، اور فرمایا فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فرمایا فقیر وہ ہے جو یکنگ رہے، اور فرمایا فقیر وہ ہے جو بجز خدا کے کسی پر بھروسہ نہ کرے، اور فرمایا فقیر وہ ہے جو کل کے واسطے جمع نہ کرے، اور فرمایا محبت میں انتظام نہیں، اور فرمایا غیر اللہ سے استعانت فقر کے منافی ہے، اور فرمایا فقیر ناقص ہے جو کسی چیز کو اپنی ملک سمجھے، اور فرمایا فقیر وہ ہے جو ماسوا اللہ سے مستغنی ہو، اور فرمایا جس نے کسب و اسباب کو سبب معاش بنایا وہ فقیر نہیں، اور فرمایا فقیر کی شان یہ ہے کہ آزاد اور بے غرض رہے، اور فرمایا فقیر کو چاہیے کہ مصیبت پڑے تو گھبرائے نہیں، اور فرمایا فقیر کو چاہیے تکلیف کی شکایت نہ کرے، کیونکہ تکلیف اور آرام اللہ کی جانب سے، پھر شکایت کس سے کرو گے؟ اور فرمایا فقیر وہ ہے جو خدا کی محبت میں مٹ جائے، اور فرمایا جس کے پاس دنیا و آخرت کا سرمایہ نہ ہو وہ فقیر ہے، اور فرمایا فقیر
وضع کا پابند ہوتا ہے، اور فرمایا جس نے حق کو پکڑا وہ کامیاب، اور جس نے خلق پر بھروسہ کیا وہ خراب ہوا، اور فرمایا فقیر وہ ہے جس کے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، اور فرمایا دنیا سے انقطاع قطعی کو فقر اور ماسوا اللہ سے مستغنی ہونے والے کو فقیر کہتے ہیں، اور فرمایا فقیر کو نہ دوست کے واسطے دعا کرنا چاہیے نہ دشمن کے لیے بد دعا، اور فرمایا فقیر کو چاہیے گنڈا تعویذ نہ کرے کیونکہ رضا کے خلاف ہے، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اور فرمایا فقیر اسی پر قناعت کرتا ہے جو بے طلب غیر سے اس کو پہنچے، اور فرمایا جو رزق جس کی قسمت کا ہے وہ اس کو ضرور پہنچتا ہے، اور فرمایا اہل تصدیق کسب نہیں کرتے ہیں، اور فرمایا جس کو کسب پر بھروسہ ہے اس کو تصدیق ہونا محال ہے۔ طریقہ فقیری میں توکل اول اصول ہے جس کی پابندی لازمی ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ اللہ سے بھی نہ مانگے، کیا وہ جانتا نہیں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور فرمایا فقیر وہ ہے جو لاطمع ہو اور رضا و تسلیم پر قائم رہے، اور فرمایا فقیر خدا کا عاشق ہوتا، اور عاشق کو چاہیے کہ وہی کرے جو معشوق کی رضا ہو، مانگے نہ انکار کرے، اسی کا نام رضا و تسلیم ہے۔ حضور انور نے متواتر فرمایا کہ ہم لنگوٹ بند ہیں، یعنی مجرد ہیں، اور اکثر آپ نے لنگوٹ بندی کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ لنگوٹ بند اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی عورتوں کو اپنی ماں اور بہن سمجھے۔ لنگوٹ بند کے معنی مجرد رہنا ہے۔ حضور انور نے اپنے تہبند پوشوں کو تجرید کا حکم دیا ہے، اور فقراء سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تخت پلنگ موڈھے کرسی پر نہ بیٹھنا، اور فرمایا انسان کا خمیر خاک سے ہوا اور خاک ہی میں اس کو ملنا ہے، تو فقیر کو لازم ہے کہ انجام کو دیکھے اور زمین کو اپنا بستر بنائے، اور فرمایا فقیر ہمیشہ سے زمین پر سوتے ہیں، اور فرمایا زمین پر بیٹھنا خاکساری کی دلیل ہے، اور فرمایا جس کا ذکر دائمی ہوتا ہے وہ زمین پر سوتے ہیں، اور فرمایا زمین پر سونا اور بیٹھنا ہمارے دادا کی سنت ہے، اور فرمایا باخبر فقیر وہ ہے جس کے پشے پست دنیا ہو اور خوف خدا اس کے سامنے رہے، اور فرمایا جس فقیر کا خلق سے سروکار رہا وہ خراب ہوا، اور جس نے حق پر بھروسہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ حضور انور نے اپنے احرام پوش فقیروں کو بیعت لینے سے منع نہیں فرمایا ہے۔ حضور پر نور کے عہد میں بھی آپ کے فقراء عالی اقتدار نے بیعت لی ہے۔ حاجی محمد شاہ صاحب وارثی ناقل ہیں کہ مولانا مولوی ہدایت اللہ صاحب وارثی انصاری محدث صورتی کا واقعہ ہے کہ جو انہوں نے خود مجھ سے بیان فرمایا تھا کہ شاہ جہاں پور میں ایک خرقہ پوش وارثی درویش ملے جو بڑے ذاکر و شاگر اور اہل دل تھے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ اگر تمہارے پیر مل جائیں تو میں ضرور مرید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہی ہاتھ ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں خود بخود حضور کی بیعت کا خیال پیدا ہو گیا۔ جب میں دیوان شریف میں حاضر ہوا تو آپ نے خود بخود ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ دو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حضور انور کے دست مبارک پر بیعت ہوا۔ مسکین شاہ صاحب وارثی، یتیم شاہ صاحب وارثی، معصوم شاہ صاحب وارثی، دہلوی قادر شاہ صاحب وارثی، بچرایونی اور ان
اور ان حضرات کے علاوہ دیگر فقراء وارثی حضور کے زمانے میں لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ جب متذکر بالا بزرگوں کے مرید حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بطور شکایت حضور سے کوئی عرض کرتا کہ یہ حضور کے فلاں فقیر کے مرید ہیں، حضور کی موجودگی میں ان کو بیعت لینے کا کیا حق ہے؟ حضور انور ان سے بیعت لے لے تو آپ ان مریدین سے فرماتے کہ سنو، تم ہمارے مرید ہو، یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک ہی ہے، ان سے اور ہم سے محبت رکھو۔ آپ اسی بیعت کو قائم رکھتے اور دوبارہ بیعت نہیں لیتے تھے اور اس بیعت کو جائز رکھتے تھے۔ اس قسم کے واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح آپ دیگر امور میں ایک خاص شان رکھتے تھے، اسی طرح اس مسئلے میں آپ کا بالکل جداگانہ طریق عمل تھا۔ چونکہ ہر بات کے کمال پر آپ کی نظر تھی، اس لیے خرقہ کا عطا فرمانا گویا روحانیت حاصل کرنے کی ترغیب تھی اور اپنی ہستی کو مٹا دینے کی تعلیم و ہدایت تھی۔ حضور انور نے حاجی اوگھر صاحب کی جب بیعت لیا تو یہ الفاظ کہلایا: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ حضرت اوگھر شاہ صاحب وارثی نے اپنی احرام پوشی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ میں نے تہبند پیش کیا، جناب والا نے وہ تہبند زیب جسم کیا اور اپنا مستعمل تہبند و لنگوٹ مجھ کو مرحمت فرمایا۔ ارشاد ہوا باندھ لو، اور نور محمد سے خطاب ہوا کہ ان کو لنگوٹ کی گرہ بتا دو۔ چنانچہ جس وقت وہ لنگوٹ و تہبند باندھ کر قدم بوس ہوا تو ہیبت حق سے مجھ کو پسینہ آ گیا۔ حضور نے تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا: بادشاہ حسین یا فقیر کا بیٹا یہاں اگر نہ آتے تو قیامت میں کھنچے پھرتے۔ آج سے ان کا نام اوگھر شاہ۔ اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: سوال نہ کرنا، موڈھے، کرسی تخت پلنگ پر نہ بیٹھنا، بشرایوں میں اپنے باپ کی قبر پر رہنا اور کہیں نہ جانا، جب آؤ تو یہیں آؤ، کسی کے مکان پر ہمیشہ نہ رہنا، یا وارث یا وارث یا وارث۔